اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم مینٹورنگ فار یو سیریز میں سافٹ سکلز کی، لائف سکلز کی بات کر رہے ہیں، اور جو ابھی میں ٹاپک آج لینے جا رہا ہوں وہ بھی بہت ہی پاپولر اور بہت ویل نون اور ویری ٹاکڈ اباؤٹ ہے، ایموشنل انٹیلیجنس کا۔ میں اس پہ یہی کہوں گا کہ اس سیریز میں نارملی عام روٹین سے ہٹ کے غیر روایتی گفتگو کر رہا ہوں، اور ایموشنل انٹیلیجنس پہ میری اپنی ویڈیو کی سیریز ہے جس میں جو لیٹسٹ ان کے 4، چونکہ انہوں نے 6 سے 4 مین پلرز کر دیے تھے، اور پھر ان کے سب پلرز آئی تھنک کوئی پرابیبلی 8 یا 10 بنتے تھے، میرے ایگزیکٹ آئی ڈونٹ ریکال ناؤ، لیکن اس سیریز میں نے تمام مین پلرز کی اور سب پلرز کی ڈیٹیل میں گفتگو کی ہے۔ وہ میں ضرور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایموشنل انٹیلیجنس کو سمجھنے کے لیے اس کو ضرور دیکھیے۔ اٹ ول بی اے ڈائجسٹ فارم آف ایکچولی دی ٹوٹل کانسیپٹ آف ایموشنل انٹیلیجنس۔ کوشش میں نے کی ہے کہ اس کو بہت آسان کر کے آپ کو پیش کر دوں اس کو۔ آج ہم کیا بات کریں EI کی، ایموشنل انٹیلیجنس کی۔ دیکھیے، ایموشنل انٹیلیجنس کی بنیاد کیا ہے؟ ایموشنل انٹیلیجنس کی بنیاد بیسکلی یہ ہے کہ ہم اپنی ایموشنز کو سمجھیں اور لوگوں کی ایموشنز کو سمجھیں، اور اپنی ایموشن کو جب ہم سمجھ لیں تو پھر ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اپنی ایموشنز کو کنٹرول کر سکیں، اور لوگوں کی ایموشنز کو ہم کنٹرول نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر ہم اپنی ایموشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو لوگ پھر ہماری ایموشنز کے ساتھ گریجولی سیٹل ہو جائیں گے۔ جو بات میں نے انٹرپرسنل ریلیشن شپ میں بھی کہی تھی، یہ اسی طرح کی بات ہے کہ مجھے اپنی ایموشنز کا پتہ بھی ہونا چاہیے، ان پہ کنٹرول بھی ہونا چاہیے۔ یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے بیسکلی۔ دیکھیے نا، اگر کوئی شخص کوئی بہت سخت بات کہتا ہے اور اس کے جواب میں اس سے زیادہ سخت بات کہتا ہوں، اور وہ اس سے زیادہ سخت بات کہتا ہے، تو ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ظاہر فساد ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، اور بہت شدید لڑائی ہو سکتی ہے، گولیاں چل سکتی ہیں، جانیں جا سکتی ہیں اور جاتی ہیں۔ خبریں ہم پڑھتے ہیں، بات اتنی سی ہوتی ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے، شاید بچوں کے کھیل سے بعض اوقات ہوتی ہے، یا اور کسی چھوٹی سی بات سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ ہوتے ہوتے اتنی بڑھتی ہے کہ گھنٹے 2 گھنٹے میں بالکل جان کسی کی، 1 کی یا 2 کی یا اس سے زیادہ لوگوں کی چلی جاتی۔ یعنی بڑے بڑے خوفناک واقعات ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور دنیا بھر میں ہو رہے ہیں۔ ایموشنز پہ کنٹرول، اپنی ایموشنز کو سمجھنا۔ ابھی یہ تو خیر جب تک آپ دیکھیں گے وہ خبر پرانی ہوگی، لیکن جب میں بات کر رہا ہوں تو یہ 1 دن پرانی خبر ہے کہ فن لینڈ میں، جو کہ عام طور سے بڑا پیسفل کنٹری ہے، اور ابھی میں نے ورلڈ ہیپینس رپورٹ پہ بلاگ لکھا تھا، تو فن لینڈ از آن ٹاپ، ایکچولی نمبر 1 پہ، اور کئی سال سے ہے۔ اٹس دی ہیپیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ۔ وہاں پہ کسی ایک 12 سال کے بچے نے، اس لیے کہ وہ اسکول میں بلی ہو رہا تھا، وہ کہیں سے گن لے آیا اور اس نے 3 لوگوں کو اس نے شوٹ کیا، اور ایک بچہ مر گیا اس میں سے، اور 2 بچیاں اس میں سے وہ زخمی ہیں اور ہاسپٹل میں پڑی تھی۔ واللہ عالم ان بیچاریوں کا کیا بنے گا۔ یہ ایموشنل کنٹرول کے حالات ہیں دنیا بھر میں۔ تو ہم ایموشنل انٹیلیجنس کی دنیا میں گفتگو تو بہت ہے، لیکن ہم اسے گفتگو کرتے ہیں بہت بنا سنوار کے، ہم اسے ورک پلیس سے ریلیٹ کرتے ہیں، ہم اسے یوں مینجمنٹ میں ڈال دیتے ہیں، ہم اسے فلاں میں کر لیتے ہیں، ہم اس کی زندگی کے ساتھ جوڑ کے اس کو ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ بنیادی بات کیا ہے۔ بنیادی بات صرف اتنی سی ہے کہ اپنی ایموشنز کو سمجھنا اور اپنی ایموشنز پہ کنٹرول کرنا۔ اب یہ 2 چیزیں کرنے کے لیے پہلا سٹیپ ضروری ہے نا، اپنی ایموشنز کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب ہم اپنی ایموشنز کو سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ٹریگرز کیا ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ناپسند ہیں، جن سے ہمارا ایک دم سے غصہ ہمیں چڑھتا ہے، کون سی چیزیں ہیں جن پہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں تو ہم اچانک ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں نیوٹرل لگتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم سن لیتے ہیں، ہمارا کوئی خاص ری ایکشن نہیں ہوتا ان کے اوپر، کون سی چیزیں ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں، جیسے خوشامد ہر کوئی سننا چاہتا ہے کہ ہاں سر آپ کی کیا بات ہے، آپ سے زیادہ تو عظیم الشان شخص کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، یہ ہر کوئی شخص سننا چاہتا ہے، سچ ہو یا جھوٹ ہو، خوشامد سننا ہر کسی کا ایک بڑا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں سننا چاہتے،
ہم نہیں سننا چاہتے کہ کوئی شخص مجھے آ کے کہے کہ سر آپ کے بال تو بڑے تھوڑے سے رہ گئے ہیں، تو یہ بھی چند دن میں غائب ہو جائیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ نہیں سننا چاہتا نا، ٹھیک ہے؟ سو یہ ہماری ایموشنز کا معاملہ ہے کہ وی شوڈ نو کہ ہمارے ٹریگرز کیا ہیں. تو جب ہم ٹریگرز کو سمجھیں گے تو پھر ہم ٹریگرز کو جو ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے ان ٹریگرز کے اگینسٹ وہاں سے کنٹرول کر سکیں گے. اف somebody comes to me and says something جو میرا ٹریگر ہے ناخوش ہونے کے لیے، تو پھر اگر مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ میرا ٹریگر ہے اور اس شخص نے اس کو آ کے چھیڑ دیا ہے، تو چونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ میرا ٹریگر ہے، یہ ان نون نہیں ہے میرے لیے، لہٰذا اس کو کنٹرول کرنا میرے لیے نسبتاً آسان ہو جائے گا. لیکن اگر مجھے نہیں پتہ تو پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ مجھے کیا ہوا ہے، اس نے کیا کہہ دیا تھا، اتنی بڑی بات تو نہیں کہی تھی اس نے، مجھے اتنا غصہ کیوں آیا اس بات کے اوپر. یہ فرق ہے. یہی ایموشنل انٹیلیجنس کی ایک بیسک بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ کوشش کیجئے کہ آپ اپنے ٹریگرز کو سمجھیے کہ آپ کو کون سی چیزیں آپ کے ایموشنز کو ٹریگر کرتی ہیں، اس کو کسی نہ کسی شکل میں چلا دیتی ہیں اس کو، چاہے وہ خوشی ہے، غمی ہے، چاہے آپ کو افسوس ہونے لگتا ہے. کہیں دیکھیے نا، ہم امبیرس ہوتے ہیں نا بعض اوقات کسی سچویشن پہ، جیسے ہم نے کہیں کوئی سوال پوچھا گیا، ہم نے غلط جواب دے دیا تو ہم امبیرس ہوتے ہیں، ہمیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہم اپنے آپ سے امبیرس ہو رہے ہوتے ہیں نا. اور اسی طرح سے کوئی اور سچویشنز ہیں جہاں کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا لیکن ہم اندر سے امبیرس ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا ٹریگر ہے نا ایک، کہ ایسی کوئی بات جس سے ہماری پرسنالٹی چھوٹی ہو رہی ہو، اس پہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اب وہ تکلیف نیچرل ہے، اس کو نہیں روک سکتے آپ. جس چیز کو آپ روک سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس تکلیف کو آپ کتنی دیر لے کے چلیں گے، اس تکلیف کو آپ کتنا بڑھائیں چڑھائیں گے اپنے اندر، یہ آپ روک سکتے ہیں. دیکھیے نا، اگر کوئی بات افسوسناک ہے تو افسوس تو ہوگا نا، یا اگر کوئی چیز خوشی والی ہے تو خوشی ہوگی. یہ نیچرل ریئیکشن ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب چیزوں پہ پابندی لگا دیں اور یوں بیٹھا کریں بس پتھر کے ہو کے، اچھی بری خبر نو رسپانس. We are not statues, We will have responses and we should have responses. میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ریئیکشن بالکل ہوگا، نیچرل ہے، ہونا چاہیے. اگر آپ کو اپنے ٹریگر کا پتہ ہے تو آپ ایک تو اس کو فوراً سمجھ جائیں گے کہ اچھا یہ ایسے ہوا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو کسی حد تک، بلکہ بہت حد تک کنٹرول کر سکیں گے. یہ جو ہم ڈپریشن اور فلاں گفتگو کرتے ہیں، کئی باتیں ایسی ہیں جو ڈپریشن کریٹ کرتی ہیں. ایک دم سے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اوہو کیا ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لاسز پہ ظاہر ہے ہر کسی کو افسوس ہوتا ہے نا. کسی کا کاروبار میں لاس ہو گیا، کسی کا بڑا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا، کسی کی پروموشن رہ گئی، امتحان میں ناکام ہو گئے، محبت میں ناکام ہو گئے، سب چیزوں پہ افسوس ہے. نیچرل ہے. ایک حد تک ڈپریشن بھی ہوگا، لیکن اب ہم اپنے ٹریگرز کو جانتے ہیں تو ہم یہ کنٹرول کر سکیں گے کہ مجھے اس ڈپریشن کو اگلے 6 سال لے کے چلنا ہے یا 6 مہینے لے کے چلنا ہے، یا میں اس سے جلدی باہر نکلنے کی کوشش کروں گا. آئی ول ایکسیپٹ اٹ ایز اے فیکٹ آف لائف اینڈ آئی ول لیٹ دی لائف گو ایز اٹ از گوئنگ. زندگی تو چل رہی ہے نا، چلتی رہے گی، تو میں اس کو زندگی کو چلنے دوں گا. پھر میں اس کے بعد یہ ہے جو بنیادی طور پہ آج جو میں ایموشنل انٹیلیجنس پہ جو میں فوکس کر رہا ہوں، یہی چیز ہے جو ہمارے انٹرپرسنل ریلیشنز کو افیکٹ کرتی ہے. یہی چیز ہے جو ہماری کمیونیکیشن کو افیکٹ کرتی ہے. اس لیے کہ اگر مجھے ٹریگرز کا نہیں پتہ اور کسی نے مجھے چھیڑ دیا اور میں ریئیکٹ کروں گا بڑے ہی ابرپٹلی، تو پھر میں جو بات کہوں گا وہ اچھی نہیں ہوگی، اور جو کچھ میں ریئیکٹ کروں گا، جو میرا رویہ ہوگا وہ بھی اچھا نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے میرا ریلیشن شپ بھی خراب ہوگا، اور میری کمیونیکیشن تو آبویسلی خراب ہو ہی رہی ہوگی نا. اس کی وجہ سے وہ کمپاؤنڈ کرے گی اس بات کو کہ میرا ریلیشن شپ خراب ہوگا. گھریلو جھگڑے اس کی بہت بڑی اگزامپل ہیں کہ بات کہیں سے شروع ہوتی ہے اور کہیں اور ہی جا پہنچتی ہے. پھر اگلے پچھلے رشتہ دار، سسرالی عزیز سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اور انفیکٹ اصل بات تو گم ہو جاتی اور وہ لڑائی باقی رہ جاتی، اور وہ پھر اس لڑائی سے دلوں پہ بوجھ پڑتا ہے. دلوں میں ایک طرح سے اس کی آئی ووڈنٹ سے کہ نفرت پیدا ہوتی ہے، لیکن بہرحال ایک پھر اس بوجھ کی وجہ سے تعلق کمزور پڑنے لگ جاتے ہیں، اور اوور ٹائم بالکل کمزور ہو جاتے ہیں. تو کتنے ہی ہاؤس ہولڈ ایسے ہیں
جہاں پہ میاں بیوی ایکچولی ان کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، جو دنیا کا سب سے اچھا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، قریبی ترین، وہ نہیں ہے ہی نہیں۔ وہ اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بس جیسے بھی گزار رہے ہیں، اور بس ٹھیک ہے، زندگی چل رہی ہے۔ کیونکہ ایک سسٹم ہے، گھر بنا ہوا ہے، 2-4 بچے ہیں، اب ان کی خاطر ٹھیک ہے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں، تو کیا کر لیں گے؟ تو دنیا میں ہو بھی رہا ہے بہت کچھ، اس کے علاوہ بھی ہو رہا ہے، لیکن اینی وے ایموشنل انٹیلیجنس میں سم اپ کر دوں بات کو پھر سے، بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنی ایموشنز کو سمجھیں، ان کے ٹریگرز کو سمجھیں اور ان کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی ایموشنز کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہماری ایموشنز کنٹرول میں ہیں تو ہم لوگوں کو ٹریگر نہیں کریں گے، اور ہم لوگوں کی وجہ سے ٹریگر نہیں ہوں گے۔ اور اگر ہم اپنی ایموشنز کو کنٹرول میں رکھتے ہیں تو دوسرے لوگ اگر کچھ ہائپر بھی ہو جائیں گے کبھی کبھار، تو تھوڑی دیر میں ٹھنڈے پڑ جائیں گے، اور ہمارے اوورآل تعلقات اور ہمارے معاملات وہ خراب نہیں ہوں گے، وہ ٹھیک ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ بنیادی بات ہے، اس پہ قائم رہیے، اس کو سمجھ لیجئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اپنے آپ کو۔ سیلف اویئرنیس از دی مین پلر آف ایموشنل انٹیلیجنس۔ سب سے پہلا مین پلر ہے ہی سیلف اویئرنیس، اور سیلف اویئرنیس یہی ہے کہ میں کیا ہوں، کون ہوں، میں کہاں موجود ہوں، میری ایموشنز کیا ہیں، میرے ٹریگرز کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان سوالوں کے جواب نکالیے، ڈھونڈیے، سمجھ لیجئے، تو پھر آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس کی سمجھ آ جائے گی، اور آپ اس کی پریکٹس کرنے لگ جائیں گے، اور آپ کی زندگی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔